بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج منگل کا دن ہے اور آج کے دن کا بہت بڑا وظیفہ لے کر رہا ہوں، ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اگر آپ کو صدیوں سے پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے، اگر آپ صدیوں سے پریشان ہیں دشمنوں کے لحاظ سے، یا آپ بیماری میں مبتلا ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، آپ جتنے ہی عرصے سے پریشان ہیں، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے جس سے آپ علاج کروا سکیں، آپ آپ جو ہے پریشانی میں پھنسے ہوئے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لحاظ سے آپ پریشان ہیں، اگر آپ شادی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پیسوں کے لحاظ سے آپ پریشان ہیں، کوئی بھی کام آپ کا سیدھا نہیں ہو رہا، آپ کوئی بھی کام سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بولٹ ہو جاتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں بہت بڑا بیسٹ اور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو منگل کے دن کر لینا ہے، دن منگل کا ہو، اور آپ نے جو ہے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ چلتے پھرتے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ جب آپ وظیفہ کو شروع کریں تو اس سے پہلے آپ کا وضو ہونا لازمی ہے، بغیر وضو کے آپ وظیفے کو نہ شروع کریں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہوتی ہیں، ان کو باوضو ہو کر کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے صبح سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ جو ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ان ٹائم کے اندر آپ نے مکمل طور پر اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ایک دن کے اندر، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کر لینا ہے۔ جب آپ باوضو ہو جائیں، آپ نے وضو کے فرض مکمل کر لیے، باوضو ہو گئے، اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے پھر تو ہے ٹھیک، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے۔ جگہ آپ نے ایک ہی مقرر کرنی ہے، اس جگہ کے اوپر میں بیٹھ کر وظیفہ کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ نہیں کروں گا۔ جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پر بیٹھے رہیں، جب تک وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی دوران وظیفہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہی دوران وظیفہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رہے، وقت مقرر کر لیں، سوائے زوال کے آپ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر درود پڑھنا ہے، کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، جو آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو، جو اکثریت میں آپ پڑھتے ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ نماز نہ پڑھیں درود ابراہیم، کیونکہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو درود ابراہیم کا جو ہے ذکر کرتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے۔ اگر آپ کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کو آسان لگ رہا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے درود پڑھ لیا، درود کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے جب درود پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ 11 مرتبہ آپ نے جو ہے یا کریموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ وضو کیا، وضو کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھا اول میں، اس کے فوراً بعد آپ نے یا کریموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے کم بھی نہیں پڑھنا، 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھنا اور 20 مرتبہ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے جو ہے جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمات یعنی تسمیہ آپ نے کہنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے اونلی 11 مرتبہ آپ نے اس کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا کریم کا وظیفہ پڑھا، اس کے فوراً بعد آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یہ کلمات دہرانا ہے، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے یا ارحم الراحمین کے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ یا ارحم الراحمین سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل طور پر پڑھنا ہے اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کی تلفظ میں تجوید میں غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب فاتحہ پڑھ لیں اس کے آخر میں آپ نے جو ہے یا ارحم الراحمین کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھیں گے، زیادہ مرتبہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو جو آپ نے اول میں درود پڑھا ہے، چاہے آپ نے درود ابراہیم پڑھا ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، یا کوئی اور درود پڑھا ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی بھی درود جو آپ نے ابتدا میں پڑھا وہ آپ کو آخر میں پڑھنا پڑے گا۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں آپ نے اپنے جسم کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ پیسوں کے لحاظ سے پریشان ہیں تو اگر آپ کے سامنے الماری موجود ہے، یا آپ دماغ اور دل کے اندر پیسوں کا خیال لے کر آپ اس کے اوپر پھونک مار سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں کافی عرصے سے، سال سے 2 سال سے 10 سال سے 5 سال سے، آپ اپنے جسم کے اوپر پھونک مار دیں، یا اگر آپ کو کوئی بیمار ہے، کوئی شخص بیمار ہے، کافی عرصے سے آپ نے دوائی لے کر آپ تھک چکے ہیں اور آپ حکیموں کے پاس بھی جا چکے ہیں،
ان سے بھی حال اس کا نہیں نکلا تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر اس کے جو ہے پورے وجود پر آپ نے پھونک مار دینی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی. پسند ہے سبسکرائب کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.